إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربیع الاول کی آج 8 تاریخ ہے. 9 ربیع الاول عام الفیل سوموار کا دن فجر کے بعد اور چاند سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں اس وقت ہوئی ہے جب پورے کا پورا معاشرہ برائیوں میں گھیرا ہوا ہے. آپ کی آمد کو اللہ رب العزت نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے تم میں اپنا رسول بھیج دیا ہے. اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم پہ بڑی ہیں،
لیکن کسی نعمت کا تذکرہ اس انداز میں اللہ نے نہیں کیا کہ میں نے تمہیں اولاد دی تو تم پہ بڑا احسان کیا ہے، تمہیں صحت دی بڑا احسان کیا، تمہیں مال و دولت دے کے میں نے بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں کوئی عہدہ دے کے بڑا احسان کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کا تذکرہ رب تعالیٰ نے بطور احسان کے کیا ہے کہ میں نے تم میں اپنا آخری رسول بھیج کے تم پہ بڑا احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہنا، یہ انسان کے نامہ اعمال میں انتہائی زیادہ اضافے کا باعث۔ آپ کی محبت ایک ایمان والے کا جزو ایمان ہوتا ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح جن خطوط پہ چل کے کی ہے، ہمیں ان پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ دو مشن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک تبلیغ دین اور دوسرا تبیین دین۔ تبلیغ دین کا مطلب ہے دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور تبیین دین کا مطلب ہے لوگوں کو دین سمجھانا، صرف بات پہنچانا نہیں، اس کو سمجھانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ پہنچایا آپ نے کیسے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول، جو رب تعالیٰ نے آپ پہ وحی کی ہے آپ اس وحی کی تبلیغ کیجئے، وہ پہنچا دیجئے۔ آپ اندازہ کر لیں، نوح علیہ السلام 950 سال دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ ہمارے قرآن میں بھی ہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا ہے، لیکن وانی کلما دعوتہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، میں جب انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ 950 سال کی تبلیغ، قیامت کے دن اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو نے میرا دین پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا دین دنیا پہ پہنچایا ہے۔ اللہ پوچھیں گے گواہ کون ہے تیرا؟ یا اللہ میری قوم میری گواہ ہے۔ اللہ رب العزت قوم کو بلائیں گے، قوم اتنی بدبخت ہے وہ انکار کر دیں گے نوح نے تیرا دین پہنچایا ہی نہیں۔ نوح تیری قوم تو انکار کر چکی، اب بتا تیرا کون اس دنیا میں اور آخرت میں گواہ ہے؟ قربان جائیں ان بچوں کے جن کے سینوں میں قرآن ہوگا۔ یا اللہ میری امت اگر میرا انکار کر چکی ہے تو دنیا میں میرے گواہ اور بھی ہیں۔ اللہ پوچھیں گے وہ تیرے گواہ کون ہیں؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے امت محمدیہ میری گواہ ہے، اور وہی گواہی دیں گے جو سورہ نوح جن کو آتی ہوگی، یاد ہوگی، پڑھی ہوگی، سمجھی ہوگی۔
قوم نوح کو انکار کر چکی، امت محمدیہ کیسے تیری گواہ بن رہی؟ حفاظ اٹھ کے آیت پڑھیں گے، پوری سورہ نوح اللہ نے نازل کی، تذکرہ ہے 950 سال کی تبلیغ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا حال دیکھ لیں۔ آپ نے یہ کام دنیا میں ہی کر لیں، آخری حج ہے آپ کا اور ایک ہی حج ہے، حجۃ الاسلام۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے 4 عمرے اور ایک حج کیا ہے، اور یہ حج آپ کا ایک ہی حج اور آخری حج ہے۔ اشارہ کر دیا تھا، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامہم ھذا، مجھ سے دین سیکھ لو شاید کہ میں آئندہ سال تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں ویسے بھی آنسو آ گئے ہوں گے، ہر کوئی رو رہا تھا، دل لرز رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ بڑے عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تھے۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا میں نے رب کا دین تمہیں پہنچایا ہے؟ انہوں نے کہا، قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ کوئی ایسی چیز جس کا زندگی میں کسی بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہو، میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام کی سنت سے اس کا حل تمہیں موجود اور حل موجود نظر آتا ہے۔ کوئی زندگی کا گوشہ نہیں ہے۔ کوئی تاجر ہے، وہ خدیجہ کے مال کی تجارت کرنے والے کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی باپ ہے، وہ فاطمہ کے باپ کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی شوہر ہے، وہ سیدہ عائشہ کے شوہر کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی بیٹا ہے، عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے کا کردار دیکھ سکتا ہے۔ کوئی معلم ہے، معلم کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی امام ہے، امام الانبیاء کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی سردار ہے، ساری کائنات کے سردار کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی غریب ہے، سرور کائنات کی غریبی کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی یتیم ہے، در یتیم کو دیکھ سکتا ہے۔ کوئی سپہ سالار ہے، وہ بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، یرموک میں، خیبر میں، کسی جگہ پہ اس سرور کائنات کے اس زندگی کے زاویوں کو دیکھ سکتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم ہے، کسی انسان کی زندگی میں آنے والا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی۔ اسی لیے صحابہ نے کہا تھا، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو نے قیامت کو تو گواہی لینی ہی لینی ہے۔ یہ میرے صحابہ روئے زمین پہ گواہی دے رہے ہیں، میں نے تیرے دین کو صحیح معنوں میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو سن لو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا تزیغ عنہا الا ہالک۔ اوے لوگو سن لو، میں جس دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دین اتنا صاف، اتنا ستھرا، اتنا شفاف، اتنا کامل، اتنا اکمل، اتنا خوبصورت دین ہے، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس دین سے صرف وہی ہٹ سکتا ہے جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت لکھی ہوئی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے معجزے دیے، نبی کے جانے کے ساتھ ہی وہ معجزہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔
بعض دفعہ تو اسی وقت اس معجزے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، کائنات کی دیواروں تک چلے گا، قیامت کے وقوع تک چلے گا، بلکہ یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے، ہم لوگ دعا کریں اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ جب جنت میں چلے جائیں گے نا، اعمال سارے ختم ہو جائیں گے۔ جنت میں نماز نہیں ہے، یہاں پڑھ لو جتنی پڑھنی ہے۔ جنت میں داڑیاں نہیں ہیں، یہاں رکھ لو جتنی رکھنی ہے۔ جنت میں روزے نہیں ہیں، یہاں رکھ جتنے رکھنا چاہتا ہے۔ جنت میں کوئی عمل نہیں، آخرت جزا کا گھر ہے، یہ دنیا اعمال کی جگہ ہے۔ لیکن قرآن ایسا زندہ، ایسا جاوید، ایسا کامل، ایسا اکمل، ایسا محبوب معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کو جنت میں بھی کہیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کے منازل چڑھتا جا، جہاں سورہ ناس کی سین آئے گی میں ساری کی ساری جنت تیرے نام کر دوں۔ یہ وہاں بھی ختم نہیں ہوگی، جنتی جنت میں بھی قرآن پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جب معراج کی رات آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ ایک جگہ سے آپ گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک صحابی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، یہ حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آواز ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، حارثہ میں تیری شان پہ قربان، تو ماں کا فرما بردار تھا، تیری والدہ سے بڑی محبت تھی، تو اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے تیرا یہ عمل اس قدر قبول کیا ہے کہ آج جنت میں بیٹھ کے مزے سے تو رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سابقہ انبیاء کو اللہ نے جو کتابیں دی نا، ہے وہ بھی رب کا کلام، لیکن وہ لکھا لکھایا ملا تھا، فرشتوں سے رب نے لکھوایا تھا۔ اس دنیا کا ہر کام اللہ فرشتوں سے کرواتے ہیں۔ کون کہتا ہے اللہ اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کر دو، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ قرآن نازل ہونے کی باری تھی نا، اللہ رب العزت نے یہ کام سابقہ انبیاء کی طرح نہیں کیا۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کے پیغام جب آسمان دنیا والے فرشتے دنیا والوں کو پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے نا، تو وہاں جن ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کچھ غیب کی خبریں سن لیا کرتے تھے۔ یسترقون السمع، کان لگاتے۔ لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے شہاب ثاقب کا بندوبست کر لیا۔ جب بھی اللہ رب العزت کی زبان اطہر سے کوئی چیز نکلنے لگتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سلسلہ کی آواز، جیسے کوئی چیز زمین پہ آپ گراتے ہیں اس کی کڑیاں ہوتی ہیں، سنگلی، یہ آواز پیدا ہوتی ہے، آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کبھی اپنے رب کی عزت کو، عظمت کو، ہیبت کو، طاقت کو، اس کی قہاریت کو، اس کی جباریت کو پہچانو تو صحیح۔ جس رب کا کلام سننے کی کسی میں طاقت نہ ہو، ساری مخلوقیں اللہ کی بات کرنے سے پہلے بے ہوش ہو جاتی ہوں، وہ اللہ جب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے عذاب میں پھینکے گا، اس وقت رب کے غصے کا عالم کیا ہو۔ ہر مخلوق بے ہوش، سب سے پہلے جبریل امین کو ہوش آتی۔ جبریل اللہ سے پوچھتے ہیں، جبریل اللہ رب العزت کا پیغام رساں فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور روح اس کو کہا جاتا ہے۔ جبریل کو اللہ پیغام سناتے ہیں، پھر جبریل کے پیغام سننے کے بعد فرشتے ہوش میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے ماذا قال ربکم، تمہارے رب کا آج کا پیغام کیا ہے؟ قال الحق، حق کا پیغام پہنچتا ہے، وہ اگلے فرشتوں کو، وہ اگلے کو، یوں دنیا تک یہ پیغام آتا ہے، اور دنیا والے فرشتے اس دنیا میں نافذ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہونے لگا، اللہ رب العزت نے جبریل کو پڑھ کے سنایا تھا یہ کلام۔ خدا کی قسم، وہ زبانیں بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ دل بڑے پاک ہوتے ہیں، وہ ذہن بڑے صاف ہوتے ہیں، وہ لوگ بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دن رات اس قرآن کی اپنی زبان سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن تو فرشتوں کی غذا بنا ہوا ہے۔ جب حافظ قرآن اس قرآن کو پڑھتا ہے نا تو حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے منہ کے اوپر آ کے اپنا منہ رکھ دیتے ہیں اور یہ قرآن ان کی روح میں اتر کے ان کی غذا بن رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن نازل ہونے لگا، جبریل کو اللہ نے سنایا ہے اور کسی نے نہیں سنا، کوئی نہیں فرشتہ جو اللہ رب العزت کے اس کلام کو سن سکتا۔ جبریل کو سنا کے اللہ نے فرمایا جبریل اب یہ قرآن تو نے دنیا میں اس بندے کے دل پہ نازل کرنا ہے جس کا دل کائنات میں سب سے متقی، سب سے پاک، سب سے اطہر، سب سے پاکیزہ تزکیہ نفس جس کا کمال درجے پہ ہوا ہو۔ ساری دنیا کے لوگوں کے دل دیکھ، جہاں تجھے نظر آئے کہ یہ قرآن یہاں رکھنا چاہیے، یہ قرآن تو نے وہاں جا کے اتارنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ فرشتے نے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ساری کائنات کے لوگوں کے دل دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کائنات کا سب سے پاک دل تھا، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو وہاں نازل فرمایا۔ جب جبریل آ رہے ہیں آسمان دنیا پہ پہنچے نا تو جبریل کے دائیں بائیں آگ برس رہی ہے تاکہ جن اوپر نہ جا سکیں، کوئی بات نہ سن سکیں، جبریل کے قریب نہ آ سکیں۔ حالانکہ جبریل کی قوت کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا، بڑی ہیبت والا، بڑی قوت والا، بڑی جلالت والا، فرشتوں کا سردار، 600 پر ہیں، ڈھانپا ہوا ہے اس نے۔ اللہ کے حبیب نے 2 دفعہ دیکھا ہے جبریل امین علیہ السلام کو اصل شکل میں، ایک جب غار حرا میں بیٹھے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل اصل شکل میں آ گئے تھے، دوسرا جب معراج کی رات لے کے جانے لگے تب اصل شکل میں آ گئے تھے۔ اس آسمان کو، اس پورے افق کو جبریل کے صرف 2 پروں نے گھیر رکھا تھا، ایک کھولتے مشرق کو پہنچتا ہے، دوسرا کھولتے ہیں تو مغرب کو پہنچتا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود جبریل امین کے ساتھ شہاب ثاقب برس رہے ہیں تاکہ یہ قرآن پوری حفاظت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہو جائیں۔ کتنی دیر لگی؟ 22 سال 9 مہینے 9 دن جبریل اللہ کے حبیب کے دل پہ قرآن نازل کرتے رہے۔ 22 سال 9 مہینے اور 9 دنوں میں قرآن مکمل ہوا ہے۔ آج یہ بات ذرا غور سے سن کے اٹھیے گا، قرآن رمضان کے آخر میں مکمل ہوا۔ اس قرآن کی کیا شان، اس قرآن کا کیا مقام، اسی قرآن کی تبیین، اسی قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی وضاحت، اس قرآن کی تمثیل، اس قرآن کی مثال اللہ کے حبیب دینے ہی تو دنیا میں آئے تھے، اسی کو تو سمجھانے دنیا میں آئے تھے۔ پھر دوسری اللہ کے حبیب کی سنت تھی جس نے دین کو بالکل واضح کرنا تھا۔ جس دن قرآن مجید مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے اگلا دن مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن بنا دیا۔ 2 دن خوشی کے ہیں، تیسری کوئی عید نہیں اسلام میں۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ ایک عید تب قرآن نے دی جب قرآن مکمل ہوا تھا، دوسری عید تب ملی تھی جب اللہ کے حبیب پہ دین مکمل ہوا تھا۔ عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا دن، جبریل امین آ گئے، آیت کریمہ اتر آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے حبیب آج دین مکمل ہو گیا، دین اسلام اللہ نے اپنے لیے محبوب دین چن لیا ہے۔ آج کے بعد رب تعالیٰ کے ہاں بس ایک ہی دین قابل قبول ہوگا، وہ دین آپ کا دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کو منتخب بھی کیا، اللہ نے اس دین کو پسند بھی کیا، اللہ اس دین پہ راضی بھی ہو گئے۔ آج دوسرا مرحلہ اللہ کے حبیب کے اس دنیا میں آنے کا پورا ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اگلے دن کو مسلمانوں کی دوسری عید قرار دے۔ پہلی عید قرآن مکمل ہونے پہ، دوسری عید اسلام مکمل ہونے پہ۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشی کے صرف 2 ہی دن ہیں بس، اور کوئی دن نہیں ہے۔ ہم نے آج تیسری عید بنا لی، یہ ہماری دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بڑے بوسیدہ قسم کے دلائل ہم نے اکٹھے کر لیے، نہ جانے کیا کیا ہم نے لوگوں کو پھسلانے بہکانے کے لیے باتیں کی۔ اس لیے میری دعوت آپ کو ہے، بلکہ ہماری دعوت ہی یہ ہوتی ہے، جشن نہیں،
اللہ کے حبیب کے مشن کی بات کر۔ اللہ کے حبیب کا مشن کیا تھا؟ یہی مشن تھا، یا دین پہ چل یا پھر دوسرے رستے پہ نکل جا، اور اس اسلام میں کوئی رستہ نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ کر، دین کی تکمیل کر، دین پہ تبیین کر، دین پہ زندگی گزار، دین پہ چل کے اس اللہ رب العزت کے پاس جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور بات یہ بھی ہے خدا کی قسم، دین پہ ہمیشہ چلتے رہنا، دین پہ چلنے کی توفیق ملتی رہے، یہ اللہ رب العزت ہر بندے کو عطا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دین پہ چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ جب تک تجھے موت نہیں آتی تب تک تجھے اللہ رب العزت کی عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سورہ لیل کو پڑھے نا تب یہ بات تھوڑی سی سمجھ آتی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى۔ تین قسمیں رب تعالیٰ نے کھائی ہیں۔ پہلی فرمایا قسم ہے اس رات کی، یہ رات جب آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم نے قرآن کو غور سے پڑھا ہی نہیں، کبھی ہم نے قرآن کو غور سے سیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کبھی ہم نے قرآن کو وقت ہی نہیں دیا، کبھی ہم نے قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیا۔ کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچ، رب تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی ہے تو کیوں اٹھائی؟ اس رات کا رب اللہ ہے نا، دن کا رب بھی اللہ ہے، فجر کا رب بھی اللہ ہے۔ کبھی دیکھ راتوں کو کیا ہوتا ہے، گناہ گار بھی راتوں کو اٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بندے بھی راتوں کو اٹھتے ہیں۔ چوریاں کرنے والے بھی رات کے اندھیرے کی تلاش میں، ڈاکے مارنے والے بھی رات کی تلاش میں، زنا کرنے والے بھی رات کی تلاش میں، پوری برائی کی تلاش کرنے والا رات کے اندھیرے کو تلاش کرتا ہے۔ مصیبتیں بھی اکثر رات کو نازل ہوتی ہیں، شیطان بھی اکثر رات کو نازل ہوتے ہیں، جادو بھی اکثر رات کو آتا ہے۔ اس دنیا میں آفتیں عمومی طور پہ رات کو نازل ہوتی ہیں۔ پچھلی قوموں پہ عذاب بھی اکثر رات کو آئے تھے، اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں جب تم رات کو سونے لگتے ہو تمہیں رب کا ڈر نہیں آتا، ایسے نہ ہو کہ رات کے وقت ہی اللہ تم پہ عذاب نازل کر دے اور پھر اللہ کے عذابوں سے تجھے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ تکلیف دینے والی چیزیں یہ رات کو ہی تو نکلتی ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات جب آ رہی ہوتی تھی اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے، 3 دفعہ پڑھتے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے، پھر اپنے پورے بدن پہ پھیر دیا کرتے تھے، یا اللہ اس رات کا رب بھی تو ہے، فلک کا رب بھی تو ہے۔ فلک کہتے ہیں جب صبح پھوٹ رہی ہوتی ہے، ظلم کی رات جتنی مرضی لمبی ہو آخر کار اس نے صبح تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے رات کی قسمیں بھی اٹھائی، اللہ نے صبح کی قسمیں بھی اٹھائیں۔ رات کو کبھی اللہ رب العزت کے لیے وقت نکال، رات جب گزر رہی ہوتی ہے اٹھ جایا کر۔ اب لمبی راتیں آ گئیں، صحابہ رسول فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردیاں تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہیں۔ لمبی رات، نیند پوری ہو چکی، پچھلے پیر اٹھ جا، کوئی نہ ہو تجھے دیکھنے والا، تیرے گھر کا کونا ہو، مصلی ہو، تیرا وضو ہو، نماز میں ہو، سجدے میں ہو، تیری آنکھیں ہوں آنسو بہا رہی ہوں، ان سے آنسو گرتے اللہ رب العزت دیکھ رہا ہو، کوئی نہ ہو اس کائنات میں اس کو دیکھنے والا، یہ قطرہ تیری آنکھ سے گرنے والا اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا یہ دونوں قطرے ہی رب کو اتنے محبوب ہیں، ایک شہید کے بدن سے نکلنے والا، ایک خوف خدا سے آنکھ سے نکلنے والا۔ یہ قطرے اپنی جگہ سے بعد میں ڈھلکتے ہیں، اللہ رب العزت انسان کی پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر چکا ہوتا ہے۔ 3 قسمیں اٹھائیں، وما خلق الذکر والانثی، مذکر مؤنث سب کی قسمیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں بڑی مختلف ہیں، کوئی دنیا کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوئی آخرت کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وہی اشارہ شاید قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم رستے آسان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے مسجد کے ہمسائے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، توفیق اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے دور سے مسجد میں چل کے آنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز ہی نہیں چھوڑتے،
سید سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی کے 50 سال یوں گزارے ہیں کہ میں نے کبھی مسجد سے پلٹتے ہوئے آدمی کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ایسے نہیں ہوا نماز ہو گئی اور میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ 50 سال کا عرصہ میری تکبیر تحریمہ امام سے نہیں رہی، تکبیر بعد میں ہوتی تھی، سیدنا سعید بن مسیب پہلے مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ کتنے امیر لوگ ہیں جن کو صدقے کی توفیق کوئی نہیں، عمرے کی توفیق نہیں ہے، حج کی توفیق نہیں ہے، صدقے کی توفیق نہیں ہے، خیرات کی توفیق نہیں ہے، کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی بے سہارا کا، کسی لٹے پٹے کا، کسی بیمار کا علاج کروانے کی ان میں کوئی توفیق نہیں ہے۔ یہ توفیقیں اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے، اسی سے مانگتا رہے۔ اور وہی کام جس کام کے لیے سرور کائنات اس دنیا میں آئے تھے، بلکہ سارے انبیاء آئے تھے، لوگوں کو رب کی عبادت پہ جمع دینا، رب کی عبادت پہ لگا دینا، رب کی عبادت پہ ان کو ڈٹا دینا، رب کی اس عبادت پہ استقامت ان کے لیے قائم کر دینا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام۔ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہی دن تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ آج 8 تاریخ ہے ربیع الاول کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ربیع الاول کو بیمار ہوئے تھے۔ 17 نمازیں، 3 دن کی نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کروا کے پڑھائی تھی۔ کبھی کوشش کرتے کہ میں اٹھ کے نماز کے لیے چلا جاؤں، ایک وقت آپ یوں بھی نماز کے لیے آئے ہیں، ایک کندھے پہ ہاتھ سیدنا عبداللہ بن عباس کا کندھا، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کندھا ہے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہادا بین الرجلین، آپ کے پاؤں سے زمین پہ لکیریں پڑ رہی ہیں، سرور کائنات سے چلا نہیں جاتا، اللہ کے حبیب پاؤں اٹھا نہیں سکتے، پاؤں کام کرنا چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے حبیب کے دنیا سے جانے کا وقت آ رہا ہے، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، پاؤں گھستے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو فکر نماز کی ہے، آج عاشق رسول کو نماز کی فکر نہیں ہے، اسے جلسوں کی، اسے جلوس کی، اسے عرسوں کی، اسے لائٹوں کی، اسے چراغاں کرنے کی، اسے گلیوں میں تماشا لگانے کی۔ اللہ اکبر، اس قدر تماشے۔ اماں جی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مجسمہ بناتے ہو، دوسروں کو گستاخ قرار دیتے ہو، ان کے چرخے بنے ہوئے ہیں، پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں بنی ہوئی ہیں، تم تو شیطان کے چیلے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ پیسہ ضائع کرنے والے یہ تو حقیقت میں شیطان کے بھائی ہیں۔ کیا اللہ کے رسول اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ تم نے جشن منانا شروع کر دیے؟ آپ کے مشن کی بات کر، پتہ چلے کون نماز کے لیے آتا ہے، پتہ چلے کون جہاد کے لیے آتا ہے، پتہ چلے تم نے لوگوں کو دین سے پیچھے کر کے اعمال کو غلط کر دیا، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہم قیامت کے دن چھڑا لیں گے، پیر صاحب چھڑا لیں گے، فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا۔ اللہ کے حبیب کا آخری وقت ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، سرور کائنات نے اپنا پردہ ہٹایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی آپ کا پردہ ہٹا، سرور کائنات نے ہمیں نماز میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ بتائیں یہ مسکراہٹ کس چیز کی ہے؟ کبھی بیٹھ کے غور بھی کر، اللہ کے حبیب یہاں مسکرائے تو مسکرائے کیوں تھے؟ اس لیے مسکرا دیے تھے میں جس مشن کے لیے اس دنیا میں آیا تھا وہ مشن کی آج تکمیل ہو گئی۔ فجر کی نماز ہو، ممبر رسول پہ، محراب رسول میں، مصلی رسول پہ ابو بکر صدیق ہو، پیچھے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت
فجر کی نماز میں سن رہے ہوں، وہی قرآن جس قرآن کی دعوت کے لیے سرور کائنات دنیا میں آئے تھے، آج وہ قرآن فجر میں پڑھا جا رہا ہے۔ جس نماز کے لیے لوگوں کو، جس دعوت کے لیے سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے تھے، آج اس دعوت کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اس دیکھنے کی وجہ سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے لبوں پہ مسکراہٹ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا نہ تھا نا، جب آپ کو دیکھا تو نماز میں ہی لوگوں کی آنکھیں یوں ہونا شروع ہو گئیں، قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی نماز توڑنے پہ صحابہ کرام کا دل کر رہا ہے، کاش اللہ کے حبیب چل کے آ جائیں۔ کبھی کبھی آپ آئے بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اور جس صدیق کی امامت میں اللہ کے حبیب نے نمازیں پڑھائی ہوں، آج تمہیں اس صدیق پہ اعتراض ہے؟ آج تمہیں وہ صدیق اچھے نہیں لگتے؟ کون کون سی باتیں ہم اس سٹیج پہ بیان کریں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ صبح کو آپ کی طبیعت بہتر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لے لی، کہا اللہ کے حبیب لگتا ہے اب اللہ نے آپ کو صحت دے دی، آپ مجھے گھر جانے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابوبکر صدیق کا گھر مقام صنع میں، مدینہ سے تھوڑا ہٹ کے، جیسے پیچھے والی آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن وہی چاشت کا وقت۔ آپ اللہ رب العزت کا قانون تو دیکھیں، جس وقت اللہ کے حبیب اس دنیا میں آئے تھے، جس دن اللہ کے حبیب اس دنیا میں آئے تھے، اسی دن اسی وقت اللہ کے حبیب اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم جشن منائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا غم کدھر جائے گا؟ وہ مناظر تو خیر بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ زندگی رہی تو کبھی ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اشارے کریں گے۔ آپ کس حالت میں اس دنیا سے اٹھے تھے؟ آپ کے گھر کی حالت کیا تھی؟ آپ کے فقر و فاقہ کا عالم کیا تھا؟ آپ کے قرض دینے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ کی وہ رات کیسی بیتی تھی جو آپ کی وفات سے ایک دن پہلے کی رات ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا، میرے پاس تیل نہیں تھا کہ میں وہ تیل چراغ میں ڈال کے اپنے سرور کائنات کی بیماری کی تیمارداری کر سکتا۔ میں نے اپنی ہمسائی سے تھوڑا سا تیل لیا تھا کہ میرے گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں، اس تیل کی روشنی سے اللہ کے حبیب کا میں دیدار کرتی رہی، آپ کی تیمارداریاں ہوتی رہیں۔ سرور کائنات پہ غشی کے دورے، غشی طاری ہے، آج نہیں بتاتا ملا، اس نے اس منظر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کہا اللہ کے حبیب تو دنیا سے گئے ہی نہیں، آپ تو زندہ ہیں، نہ جانے تم قرآن کی عنایتوں کا انکار کیسے کر دو گے، نہ جانے تم 20 سینکڑوں حدیثوں کا انکار کیسے کر جاؤ گے۔ سرور کائنات غشی کے دوروں میں جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جاؤ مدینے کے 7 کنویں تلاش کرو، 7 کنووں کا پانی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم کل بھی بیٹھے والد صاحب کے پاس باتیں کر رہے تھے، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دنیا سے جاتے ہوئے پہلے ہی بتا دیتے ہیں میں دنیا سے جانے لگا ہوں۔ ہماری ایک عزیزہ فوت ہوئی ہے 15 سال کی عمر میں، آج 4تھا دن، اپنے والدین کو 3 دن پہلے بتانے لگ گئی۔ کہا امی میرے دنیا سے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، ابو میرے دنیا سے جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ الہام، یہ اشارے اللہ اپنے بندوں کو کر بھی دیا کرتا ہے۔ جس مرکز میں میں پڑھاتا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، کہا میرے نمازی بھائیوں سن لو، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری، اس مسجد میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ کے لیے معاف کرنا، میں عشاء کی نماز سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ کیا کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، دنیا نہیں جانتی ہوتی لیکن اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا کم من مجہول فی السماء معروف فی الدنیا، کم من معروف فی الدنیا مجہول فی السماء وکم من مجہول فی الدنیا معروف فی السماء۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن ان کے تذکرے اللہ رب العزت کے عرش پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔
سرور کائنات تو اس کائنات کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہا کرتے تھے میں پوری کائنات کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، بڑائی نہیں، کبریائی نہیں، بڑا کلمہ نہیں، بڑا بول نہیں، کوئی رہنے سہنے میں ایسا انداز نہیں کہ میرے اندر کوئی کبریائی کی جھلک نظر آئے۔ کبریائی رب تعالیٰ کی چادر ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو میری چادر کو ہاتھ لگائے گا میں اسے دنیا آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ آج جو ان کے ساری کی مثالیں سرور کائنات پیش کرتے رہے، 7 گھڑوں کا پانی لے کے آؤ، اللہ اکبر، جانے سے پہلے غسل ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ علیین مقام نصیب فرمائے۔ وہ بچوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے تھے، بڑی صدقہ و خیرات کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے رکھی تھی۔ اپنی وفات سے 4 دن پہلے ایک استاد محترم کو بلا کے 10,000 روپیہ دے دیا، کہا بیٹا سن، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، میں نے آج تک کسی کا قرضہ نہیں دینا، میں نے آج تک کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں لیا، کوشش کی ہے جس نے احسان کیا ہو میں نے بدلہ دے دیا ہو، میں نہیں چاہتا میرے کفن کے پیسے کوئی ادا کرے اور میں اس کا احسان لے کے اس دنیا سے اٹھ جاؤں، بیٹا یہ میرے کفن دفن کا انتظام اس 10,000 سے کر دینا۔ کتنے خالص لوگ ہیں اللہ رب العزت کے، خدا کی قسم دنیا ان کو نہیں جانتی ہوتی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، ایک بچہ شیر خوار ماں کی چھاتی سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے، ایک شخص گزرا اتنی شان و شوکت والا، اس کے حواری، اس کے مشیر، اس کے وزیر، اس کے چمچے، باڈی گارڈ ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ماں کی زبان سے نکل گیا، یا اللہ میرے بچے کو موت نہ آئے جب تک اس کو بھی تو اس طرح کی شان و شوکت عطا نہ کر۔ یہ 4تھا بچہ ہے جو ماں کی گود میں بولا ہے، اس نے ماں کی چھاتی سے منہ ہٹا دیا اور کہا یا اللہ مجھے اس بندے کی طرح کبھی نہ کرنا حتیٰ کہ میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ رب کا باغی ہوگا نا، نافرمان ہوگا، اللہ اپنے باغیوں اور سرکشوں کو بعض دفعہ مال زیادہ دے دیتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے بندے کا گزر ہوا، ماں وہیں پہ بیٹھی ہے، اس کے گلے میں زنجیریں، اس کو توق پہنائے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، کسی جانور کے پیچھے باندھ کے اسے گھسیٹا جا رہا ہے، اس کی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی، اور ماں کی زبان سے نکل گیا یا اللہ میرے بچے کو موت نہ آئے کہ اس کو اس طرح کی حالت دیکھنی پڑے، زندگی بھر کبھی اس کو اس طرح کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بچے نے پھر ماں کی چھاتی سے منہ ہٹا دیا اور کہا یا اللہ مجھے بالکل اس بندے جیسا کر دے جس طرح اس بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا برگزیدہ ہوگا نا، اسے دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ رب العزت کا بڑا محبوب ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ دنیا اللہ دے دے، اس کی مرضی، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے خوشی کی بات ہے جسے صدقے کی توفیق ملی ہوئی ہو، جسے عمرہ و حج کی توفیق ملی ہوئی ہو، کسی یتیم کو پالنے کی توفیق ملی ہوئی ہو، وگرنہ یہ مال تو وبال جان ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس دنیا سے اٹھے ہیں، آپ نے ایک یہودی سے گندم لی ہوئی ہے اپنے گھر کا سرکٹ چلانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے اس کو دینے کے لیے، آپ نے اپنی جنگ کی زرہ اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، وہ بعد میں سے ابا نے پیسے دیکھ کے وہ زرہ وہاں سے اٹھائی ہے، بے سر و سامان اس دنیا سے اٹھے ہیں۔ 7 مشکیدوں کا پانی کیوں منگوایا؟ اللہ اکبر، تاکہ میں اپنی زندگی میں اچھی طرح غسل کر لوں۔ غسل تو بعد میں بھی ہوگا، لیکن جو تسلی کا غسل میں خود کروں گا شاید وہ بعد والے نہ دے پائیں گے۔ کہا ان 7 مشکیدوں کا پانی یوں لے کے آنا ہے کہ کسی انسان کا اس پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ صحابہ کرام نے پانی بھر کے آپ کو دیا، وہ 7 کے 7 مشکیدوں سے اللہ کے حبیب نے غسل کیا ہے، پھر اس دنیا سے اٹھ گئے۔ واقعہ بڑا رکت آمیز ہے، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ جب آپ اس دنیا سے اٹھے نا، صحابہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، جس دن خوشیاں ہوں گی، جس دن دیگیں تقسیم ہوں گی،
حلوے چلیں گے، زردے چلیں گے، ڈھول بجے گا، تماشے ہوں گے، ناچ گانا ہوگا، نہ جانے اس امت نے دین کا بیڑا کیسے غرق کر دیا۔ اللہ کے حبیب کے جانے کی حالت دیکھ لیں۔ صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں، یقین ہی نہیں آ رہا، آپ اس دنیا سے اٹھ گئے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا، کہا جس شخص کی زبان پہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کا تذکرہ آ گیا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حواس باختہ ہیں میرے صحابہ کے۔ اماں جی فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول 6 مہینے سرور کائنات کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 6 مہینے اماں فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی، تمہیں خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی او لوگو، میرے باپ کی وفات کا غم اگر دن کے اوپر ڈال دو گے یہ دن بھی راتیں بن کے اندھیرا بن جائیں گی۔ تمہیں جرت کیسے ہوئی، تمہیں توفیق کیسے ہوئی، تمہارے اندر حوصلہ کیسے ہو گیا، تم نے میرے باپ کو مٹی میں دفن کر دیا۔ اور کہا کرتی تھی ابا تیرے جانے کا غم اپنی جگہ، لیکن آج سے ایک اور غم بھی ہے کہ جبریل اب دنیا میں وحی لے کے کس پہ نازل ہو۔ بلال حبشی مدینہ چھوڑ گئے، اذان پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو یوں ٹپک ٹپک کے گرتے تھے کہ بعض دفعہ تو بلال بے ہوش ہو کے اذان پوری نہ کر سکتے تھے۔ اسی غم سے مدینہ چھوڑ گئے۔ کہا ایک دور تھا میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو سامنے اللہ کے حبیب بیٹھے ہوتے تھے، میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ ہوتی تھی۔ آج یہ کلمے پڑھتا ہوں تو اللہ کے حبیب کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ او شام میں جا کے بسیرا کر لیا۔ ایک وقت کے بعد آئے تھے مدینہ میں، جب غم کچھ ہلکا ہوا ہوگا، آ کے پوچھا فاطمہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا فاطمہ بھی دنیا سے چلی۔ زور و قطار روتے رہے۔ کہا حسن و حسین کا کیا حال ہے؟ کہا خیریت سے، ماں کے جانے کا غم ان کو بھی صدمے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد 6 مہینے ہی تو گزرے، اماں جی فاطمہ بھی دنیا سے اٹھی۔ آپ نے کہہ بھی دیا تھا فاطمہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو میرے پاس جنت میں آ جائے گی۔ بڑے سیدنا علی کے گھر حسن کو اس اپنی ران پہ بٹھایا ہوا ہے، حسین کو اپنی اس ران پہ بٹھایا ہوا ہے۔ لوگوں نے منتیں کی تھی بلال اذان دے دو، بلال نے کہا جرت نہیں اذان کہنے کی، نہیں کہہ پاؤں گا۔ لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا، کہا حسن اپنے چچا کو کہو آج اذان سنا دے۔ حسن نے کہا تو بلال موڑ نہ سکے یہ بات۔ لکھا ہے تاریخ دانوں نے بلال کی اذان کی آواز جب مدینہ میں بلند ہوئی تھی مدینہ میں کوہرام مچ گیا تھا، سرور کائنات کی یادیں تازہ ہو گئی تھی، اور وہی ہوا بلال شہادتین پہ پہنچ کے اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے، خدا کی قسم مشن یہ ہے، مجھے تھوڑا سا معاف کیجیے وقت اوپر چلا گیا، مشن یہ ہے حدیث پڑھ، حدیث سیکھ، سنت پڑھ، سنت پہ عمل کر، سنت کو زندگی میں گزار، سنت کو زندگی میں اتار، اور اسی پہ چلتے چلتے اپنے رب کے پاس چلا جا۔ یہ سرور کائنات کا مشن تھا جس مشن کو لے کے آپ دنیا میں آئے تھے۔ اس سنت سے پیار کر۔ عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے ہوتے اور جمعرات کو کبھی کبھی کہا کرتے تھے لوگوں بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ شاگردوں نے کہا آج یوم الخمیس۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ وما ادراک ما یوم الخمیس، تمہیں کیا پتا جمعرات کا دن کیا دن تھا؟ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے حبیب کی بیماری میں اضافہ ہوا، پھر 3 دن صحابہ اپنے حبیب کو دیکھ نہ سکے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار کو آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، آپ نے اپنے اس سرتاج رسل کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا لباس اتارا جائے، غسل دیا جائے، کفن کیسا ہو، آپ کو کون غسل دے،
لباس کون اتارے؟ جرت کس کی ہے اللہ کے حبیب کے بدن سے لباس اتار دیا جائے؟ بیٹھے مسجد میں سوچی جا رہے ہیں اب کس پہ وحی اترے، اب کون ہے جو ہمارے اس مسئلے کا حل تلاش کر کے دکھا دے؟ لیکن اللہ ہے نا۔ اما عائشہ فرماتی ہے مسجد کے کونے سے آواز آ گئی، اغسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قمیص۔ کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میرے حبیب کے کپڑے اتار دے۔ اللہ کے حبیب کا غسل کپڑوں سمیت ہوگا۔ سیدنا علی اٹھے، اسامہ اٹھے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے اٹھے، تینوں نے اٹھ کے سرور کائنات کو غسل دیا۔ صحابہ کرام کے ادب و آداب پہ قربان جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہو کے اللہ کے حبیب کے بدن پہ ہاتھ نہیں پھیرتے تھے، اپنے ہاتھ میں کپڑا رکھتے تھے کہ میں اللہ کے حبیب کے بدن کو براہ راست چھو نہیں سکتا ہوں۔ اپنے ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے سرور کائنات کو غسل دیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم محبت اس کا نام ہے، دل میں ہوتی ہے، دل میں، زہری نہیں۔ دل سے اگر محبت اٹھے گی تو آپ کے ایک صحابی کہا کرتے تھے، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے تیرے پیغمبر کا چہرہ کیسا ہے، خدا کی قسم میں نہیں بتا سکتا۔ جرت نہیں ہوتی میں اپنے حبیب کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ سکوں۔ جب آپ کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو ادب و احترام سے میری نظریں نیچے جھک جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے پیغمبر کی عزت اپنے دل میں پیدا کرو، ادب و احترام دل میں پیدا کرو۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ محبت اطاعت کا نام ہے، آپ کی پیروی کا نام ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے، آپ کی سنت پہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے، اور یہ جھوٹے موٹھے دعوے، ہوائی باتیں، یہ فضائی باتیں، اللہ اس سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔